اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ محترم سامعین کرام، پروگرام انوار القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا۔ خداوند کریم نے اس آیت کی ابتدا میں جو خطاب ہے اس کو عمومی رکھا، یعنی یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب ہوا، تمام کے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، چاہے وہ کوئی سا بھی انسان کیوں نہ ہو، کہیں کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اس کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کس قبیلے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر تم کو مختلف گروہوں میں اور مختلف قوموں میں بانٹ دیا، یعنی ایک فلاں قوم کا سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا شخص فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایک کی زبان کچھ اور ہے، دوسرے کی زبان کچھ اور ہے، ایک کا قبیلہ کچھ اور ہے، دوسرے کا قبیلہ کچھ اور ہے، کوئی عرب ہے تو کوئی عجم ہے، کوئی انگریز ہے تو کوئی غیر انگریز ہے، کوئی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی کسی اور جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ کیوں تم کو گروہوں میں تقسیم کیا؟ کیوں تم کو قبیلوں میں تقسیم کیا؟ کیوں تم کو امتوں میں تقسیم کیا؟ وجہ کیا تھی؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی یہ جو ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے، یہ تقسیم فقط اس اعتبار سے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو سے اپنی معرفت کرا سکو۔ اس کے علاوہ اس تقسیم میں کوئی نہ فضیلت ہے نہ کوئی شرف ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی فلاں جگہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو وہ فضیلت رکھتا ہے اس شخص پر جو اس جگہ سے تعلق نہیں رکھتا، کہ نہیں اس میں کوئی شرف اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ شرف اور فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ شرف اور فضیلت یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی خداوند کریم نے جو کرائٹیریا بیان کیا، جو معیار بیان کیا، وہ تقویٰ ہے۔ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ باشرف ہے، وہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجہ فضیلت اور وجہ شرف نہیں بن سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہو تو وہ فضیلت والا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ فقیر ہے تو وہ مثال کے طور پر اس شخص سے پست ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر خدا نے بیان کیا کہ ان اللہ علیم خبیر، کہ خداوند کریم بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر البرہان میں ایک روایت نقل کی گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب سلمان فارسی اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، اتنے میں اصحاب کے درمیان گفتگو شروع ہوئی اور اصحاب میں سے ہر شخص اپنے حسب اور نسب کو لے کر فخر کرنے لگا، یعنی کوئی بیان کرتا تھا کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے، میرا باپ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، میرا دادا فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طریقے سے اصحاب ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ جب جناب سلمان کی باری آئی تو کسی صحابی نے جناب سلمان سے کہا کہ اے سلمان تو کسی صحابی نے جناب سلمان سے کہا کہ اخبرنی، تو کسی صحابی نے جناب سلمان سے کہا کہ اخبرنی من انت ومن ابوک وما اصلک، اے سلمان مجھے خبر دو کہ تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے اور تمہاری اصل کیا ہے، یعنی تم کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگرچہ کہ یہ سوال فقط جناب سلمان کو ایک طریقے سے نیچا دکھانے کے لیے تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ جناب سلمان عجمی ہیں، ان کا تعلق عرب سے نہیں تھا، اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارے باپ کون ہیں اور تمہاری اصل کیا ہے، تم کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ جناب سلمان نے جواب دیا کہ انا سلمان ابن عبداللہ، میرا نام سلمان ابن عبداللہ ہے۔
کنت ضالا فہدانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں گمراہ تھا، اللہ نے مجھے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت بخشی۔ وَكُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِيَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں تنگ دست تھا، میں فقیر تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مجھے بے نیاز کیا، مجھے مالدار کیا۔ وَكُنْتُ مَمْلُوكًا فَاعْتَقَنِيَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں مملوک تھا، غلام تھا، جناب سلمان کو یہودیوں نے خرید لیا تھا، میں غلام تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مجھے آزاد کرایا۔ ھذا حسبی و نسبی، یہ میرا حسب اور نسب ہے۔ یعنی وہ جو پوچھنا چاہتے تھے کہ تمہارے باپ دادا کون ہیں، تمہارے آباء و اجداد کون ہیں، تمہارا کس قوم اور کس قبیلے سے تعلق ہے، جناب سلمان نے جو ان کو جواب دیا، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق جواب دیا کہ شرف اور فضیلت یہ نہیں ہے کہ کون کس قبیلے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ شرف اور فضیلت یہ ہے کہ آیا وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے، آیا وہ دین پر چل رہا ہے یا دین پر نہیں چل رہا۔ یہ گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی کہ اتنے میں جناب سلمان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ جناب سلمان نے رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اصحاب کے درمیان مفاخرہ ہو رہا تھا، لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر کر رہے تھے، اتنے میں میری باری آئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور تمہارا اصل و قبیلہ کیا ہے۔ تو جناب سلمان نے بیان کیا کہ میں نے ان کو اس طریقے سے اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ رسول اللہ ایک مرتبہ مخاطب ہوئے اور قریش کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا معشر قریش، اے قریش والو، ان حسب الرجل دینہ ومروءتہ خلقہ، اے قریش والو، دیکھو انسان کا حسب اس کا دین ہے، اور جو انسان کی مروت ہے وہ اس کا دین ہے، وَأَصْلَهُ عَقْلُهُ، اور انسان کی جو اصل ہے وہ اس کی عقل ہے۔ یعنی اگر تمہیں فضیلت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کی عقل کیسی ہے، وہ کتنا عقل مند ہے۔ یہ چیزیں فضیلت کا سبب بن سکتی ہیں اور شرف کا سبب بن سکتی ہیں۔ باقی آباء و اجداد پر فخر کرنا اور آباء و اجداد کے ذریعے سے یہ سمجھنا کہ میں کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ چیزیں کبھی بھی فخر اور فضیلت کا سبب نہیں بن سکتی۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 8 ہو چکے ہیں۔ اور اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول مخاطب ہوئے جناب سلمان کی طرف اور کہا کہ یا سلمان لیس، اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول مخاطب ہوئے جناب سلمان کی طرف اور جناب سلمان سے ارشاد فرمایا کہ یا سلمان لیس لأحد من ہؤلاء علیک فضل الا بتقوی اللہ، کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ تقوی الہی کے ذریعے سے۔ اگر ان میں سے کوئی تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ تم پہ ضرور فضل رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی ان میں سے تم سے زیادہ متقی و پرہیزگار نہیں ہے تو تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، خدا کے نزدیک وہی باشرف اور بافضیلت ہے کہ جو متقی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان کے جو اعجمی تھے جن کو سلمان فارسی کہا جاتا تھا، ان کا رتبہ اس قدر بلند کیا گیا کہ ان کو سلمان فارسی سے سلمان محمدی پر پہنچا دیا گیا، سلمان و منا اہل البیت کہہ کر۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کہا کرتے تھے کہ اب جناب سلمان فارسی کو سلمان فارسی نہیں بلکہ سلمان محمدی کہا کرو، کہ سلمان کا رتبہ ان کے حسب کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ وہ ہم اہل بیت میں شمار ہونے لگے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔